اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بخاری مسلم میں یہ دعا آئی ہے، سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت کے اندر آئی ہے۔ تمام کاموں کے لیے یہ دعا ہے، اسپیسیفکلی بیوی بچوں کے لیے سورۃ الفرقان میں آئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری اولاد میں نیک لوگ پیدا ہوں اور ہم ان کے امام ہوں۔ یہ امام سے مراد امام مسجد نہیں ہے، فور فادرز۔ تو یہ دعا ہے جی سورۃ الفرقان میں آئی ہے، بالکل سورۃ الفرقان کے اینڈ پہ وہ آپ پڑھیں، یہی وظیفہ ہے۔ باقی تربیت سے جو معاملات ہوں گے، آپ خود نماز نہ پڑھیں، خود آپ سگریٹ پیئیں اور بچہ آپ کا نشہ کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بچہ نماز شروع کر دے یا یہ سگریٹ چھوڑ دے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں۔ اور اگر آپ خود نیک ہیں تو 90% یہ چانس ہے کہ بغیر تبلیغ کے بھی بچے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ البتہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی کافر نکلا ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ بچے بندروں کی مانند ہوتے ہیں، بچوں کو آپ پڑھا نہیں سکتے، بچوں کے سامنے جو کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں، تو بندے کے پتر بن جاؤ۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ موحد ہو، وہ اس کی لائف گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے، ہر جگہ گاڈ کا کانسیپٹ اس کی زبان میں، قول اور فعل میں نظر آنا چاہیے۔ یار میں اگلے دن حیران ہو گیا، میرا بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے، میں نے اسے کو قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا ہوا، ظاہر ہے اس کی بھی اس طرح کی چند ایک چیزیں اس کو چلے پتہ ہوگی اپنے طور پہ، تو لیکن ظاہر ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میری لائف کو آبزرو کرتا ہے، تو وہ ہم نعتیں یہاں پڑھواتے ہیں نا، تو مجھے اگلے دن کہنے لگا کہ بابا یہ نعتوں میں اتنا شرک ہوتا ہے، تو آپ بھی ذرا دیکھ سن کے نعت پڑھوایا کریں۔ مجھے تو 31 سال کی عمر تک نہیں پتا تھا شرک کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا شرک ختم ہو گیا ہوا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہر بندہ جبلی طور پہ توحید کے اوپر ہوتا ہے جب تک اسے کوئی پڑھانا دے۔ کئی ایک چیزیں ہیں جو جبلی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں زور اثر کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، سورت بھی پڑھتا تھا۔ ظاہر ہے میری عقل نہیں مانتی تھی کہ میں اب امام کی قرات تو نہیں سن رہا، تو خاموش کھڑا رہوں، بیٹھ کے نومیریکل حل کرتا رہوں اپنے اسکول کے۔ تو میں یعنی بالغ ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد بھی، تو میں نماز میں سورہ فاتحہ یہ سب کچھ پڑھتا تھا، زور اثر کی بات کر رہا ہوں، اور مغرب اور عشاء کی آخری رکعتوں میں جس میں امام خاموش ہوتا ہے۔ میری بدقسمتی کے ہمارے مفتی صاحب ایک دن ملے تو بات ہوتے انہوں نے کہا کہ نہیں امام کے پیچھے تو فاتحہ پڑھنے والے کے منہ میں انگارا۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کیسے، مطلب میں مانوں اس بات کو کہ اب خاموش کھڑے رہے، ہم کہتے ہیں خاموش کھڑے رہے، وہ تو میں بعد میں پتا چلا کہ یہ تو مسئلہ ہی بہت چھوٹا ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے اور امام مسافر 2 پڑھ کے سلام پھیر دے تو مقیم جو باقی 2 پوری کرے گا ان 2 میں بھی خاموش کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ تصور ہوگا کہ امام کے پیچھے ہے۔ یہ کراچی کے مفتی صاحب نے بھی اس کا دفاع کیا ہے بغیر دلیل کے، انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا اب نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ اب لوگوں میں ایک نعرہ ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم کتابی۔ تو آپ خود گاڈ اورینٹڈ بنے، اپنی زندگی میں اللہ کو لے کے آئیں، اللہ کا تصور، اور لوگوں سے جب بات کریں، گھر والوں سے بات کریں تو خدا اس کے اندر جھلے۔ نبی علیہ السلام کی ہر چیز اللہ کے گرد تھی، ہم لوگ تو اللہ کو نکال کے انڈرسٹوڈ ایک اخلاقیات میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہر معاملے میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ناراض ہو، اللہ کا یہ حکم اس طرح، اور ان کو بتائیں کہ بھائی میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ میرا تو دل کرتا ہے تو تمہاری حرکتیں تمہارے منہ پہ تھپڑ ماروں، لیکن نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک منہ نہ توڑوں تمہارا، لیکن میں بچتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے۔ تو ہر چیز نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس کے فرامین کے گرد اورینٹڈ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود بچے سیکھیں گے۔ اور ایون آپ کو، کیونکہ وہ جبلت کے اوپر ہے۔ اگلے دن مجھے میرا بچہ کہتا ہے وہ بابا جو میرے لیپ ٹاپ پہ تو عجیب و غریب تصویریں آ جاتی ہیں، تو فرحان انکل آئے تو مجھے یہ آپ نے نکلوا کے دے دی ہے، میں نے بڑی کوشش، تو میں نے تو اس کو کہا یہ گندی تصویریں ہوتی ہیں جو سائڈ پہ اشتہار کھل جاتے ہیں، اس کو تو ابھی اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ اس کو سیکس کے والے سے ایجوکیشن بھی ہو، لیکن جبلت پہ انسان ہوتا ہے، تا وقت ہے کہ کوئی جبلت آپ کی بگاڑ ہے۔ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ سر قیامت مضمر ہے اس حدیث، تو فطرت پہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے سر بہت آسان کام ہے، لیکن دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں توحید راسخ ہو تو آپ خود توحید میں ہوں، گاڈ اورینٹڈ ہوں، اور پھر ذرا شعور کی عمر میں آئے نا، قرآن پڑھائیں۔ اور مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے دینیات، سر کمال کتاب، بلکہ عمر بھائی کو تو پتہ ہی ہے، آپ لوگوں نے تو اپنے کورسز میں پڑھی ہوگی، جیل مکتب اسکول میں پڑھائی جاتی تھی یہ کتاب اس زمانے میں، انڈیا میں تو اسکولوں کے اندر دینیات پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب پہلی دفعہ، یہ دینیات، ہم تو بچپن میں آپ لوگ تو اسلامیات پڑھتے نا، ہم دینیات بھی پڑھتے رہے، دینیات ورڈ پہلی دفعہ ڈیوائز ہی مودودی صاحب نے، اس میں انہوں نے جو ینگ ایج میں لوگ جا رہے ہیں نا خدا کا کانسیپٹ، ایتھیزم کے خلاف کہ کائنات خدا نے بنائی، یعنی سپریم بینگ نے اس کو کنٹرول کیا، یہ اس حوالے سے انہوں نے اتنی پیاری گفتگو کی ہے،
اس کا PDF بھی ہم نے اپنے گروپ میں شیئر کروایا تھا. چھوٹی سی کتاب ہے, کمال کتاب ہے, وہ پڑھنے کے لیے دیں تو کانسیپٹ کلیئر ہوگا. لیکن کتابی باتیں کتابوں میں رہ جاتی ہیں جب تک آپ پریکٹیکلی خود گاڈ اورینٹڈ نہیں ہوں گے. جو ماں باپ خود سیکھتے, مجھے ابھی کل بچہ میرا بتاتا ہے کہ بابا میرا ایک دوست ہے کلاس فیلو, تو وہ کتنے سے سگریٹ پی رہا ہے, تو گھر سے وہ پیسے مانگ کے لے کے جاتا تھا ماں باپ سے کہ آج بھی اس کام کے لیے مانگے یا اس کام کے لیے. وہ چھوٹا بچہ وہ سگریٹ پیتا ہے, تو وہ پھر دکاندار نے شکایت کی کہ آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے, تو باپ نے اس کو پھر مارا. تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا کہ وہ جو جس باپ نے مارا ہے وہ بھی سگریٹ پیتا ہے؟ تو کہتا ہے بابا اس کے بابا بھی پیتے. تو میں نے کہا وہ سگریٹ کبھی نہیں. کیوں؟ فاربیڈن فروٹس آر آلویز, جبکہ آپ خود بھی کھا رہے ہو. جو آپ کام خود کر رہے ہیں, آپ کس طرح کسی کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا جو ہے برائی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے کس طرح روک رہے ہیں؟ جو مائیں خود نماز نہیں پڑھتی, جو باپ خود جمعے کی نماز کے لیے بھی نہ جائیں, وہ اپنے بچوں کو کہ بچہ نماز پڑھو. تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے لوگ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں, خود زندگی میں انتہائی بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں. بس یہ اسی طریقے کتابی باتیں کر کے سائڈ پہ پریکٹیکلی خود اپنے اوپر طاری کریں. اور قرآن سب سے بہتر کتاب ہے کسی کو توحید سکھانے کی. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم, مت بناؤ اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائیوں کو, اولیاء, اپنا دوست. کس صورت میں دوست نہ بناؤ؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان, اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کی روش اختیار کرتے ہیں نا, تو تمہاری کوئی جگری یاری ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. مطلب کیا؟ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. ایک تمہارا رشتہ دار نہیں ہے نا اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا ماننے والا ہے نا, اس سے تمہاری جگری یاری ہونی چاہیے. اور ایک تمہارا سگا رشتہ دار بھی ہے نا, اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی لحاظ والا معاملہ نہیں. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے تو وہ چلنا ہی چلنا ہے, لیکن وہ لحاظ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوبا ہے اور انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ تمہارا اہل ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اعمال کافروں والے ہیں. پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہو کے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے, تو باقیوں کے رشتہ دار تو شاہی کوئی نہیں اگر وہ کفر کی روش کو اختیار کر. سرکار یہ قرآن والا جو دین ہے نا جی, یہ بڑا مشکل ہے. ادھر تو سب کچھ سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. جو گاڈ کا ماننے والا ہے وہ آپ کے سر کا تاج ہے, چاہے وہ آپ کے دشمن خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے. آپ نے پھر یہ لحاظ نہیں کرنا. میں آپ کو اپنا بتاؤں, ہمارے کئی ایسے ریلیٹیوز ہیں جن سے, یعنی ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے بول چال بند, 25 30 40 سال سے ایک دوسرے کو دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے, لیکن آج ان کے بچے کالج یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں, یہاں آتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ان کی وجہ سے بڑوں نے بھی آنا شروع کر دیا. یعنی اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے آپ کو آزاد کر دیتا. اب ہماری نظر میں اب ہم اس چیز کو پیٹیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی یا ہماروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. ہماری تو جہاں مرضی جائیں گے, ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں. ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تعلق رکھے ہوئے اور ہم اس سے تعلق رکھے ہوئے. رشتہ داریاں کیا چیز ہے, قریب ہونا کیا چیز ہے, تو یہی تو صحابہ کرام میں تھا. جنگ میں اس طرف باپ کھڑا ہے, دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے, اور یہ بڑا مشکل ڈیسیژن تھا. شکر ہے ہمیں اس لیول پہ نہیں اترنا پڑا. ہمارے تو زیادہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, تلوار نہیں دوسرے کے خلاف اٹھانی پڑتی, کوئی زیادہ گھری گلوچ کر لیتا ہے, اس سے زیادہ کوئی کیا کرے گا. تو تمہارے آباء و اجداد میں ہو یا بھائیوں میں ہو, تم ان سے محبت کی روش نہیں اختیار کر سکتے, کفر کو ایمان پر ترجیح تم نہیں دے سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہی ظلم کرنے والا ہے. اچھا, اس دوستی سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حسن اخلاق سے بھی منع کیا جا رہا ہے, نہیں. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. 4 جگہ قرآن میں اللہ نے توحید کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا. اور سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھارے نا کہ میرے ساتھ شرک کر, تو پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کافر ہیں اور بیمار ہو گئے ان کا علاج نہیں کروانا, نہیں, یہ نہیں ہے. معروف طریقے سے چلنا ہے, حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. جگری یاری نہیں ہے. جگری یاری آپ کی اس کے ساتھ ہوگی جو دین پہ چلنے والا ہے, جس کی نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. باقی ساری چیزیں بعد میں. اب جو کوئی یہ حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو ایسے ہی لوگ ہیں پھر ظلم کرنے والے, وہ ظالم ہیں, اصل مجرم ہے اللہ کے حضور, جو اپنے رشتہ داریوں کو پہلے نمبر پر نبھا رہے ہیں اور دین اسلام کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے. اچھا, یہ باتیں ویسے تو بڑی آسان لگ رہی ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کوئی 1400 سال پرانی بات ہے, میں تو ایسا نہیں کر رہا, لیکن
اگر آپ غور و تفکر کریں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس رول کا خیال کوئی نہیں رکھے ہوئے. ان کے نزدیک اپنی رشتہ داریاں ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہیں، اپنے ماں باپ کی دشمنیاں وہ نبھا رہے ہیں. اور جی میرے ابا جی تمہیں پتا پوری زندگی انہوں نے کار بڑے بڑا چنگا کام کیتا نے. اچھا لوگ اپنے ابا اجداد کی خوبیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. وہ جی ساڈے چاچے اور سن جی بڑے غصے دے سن جی ہوئے ہوئے ایک بار ویاہ دے گئے، وہ آگے کو کوئی بھی آنے کا سٹوری ہے جی، تو انہوں نے ان کو کسی ڈومیننٹ جگہ پہ نہیں بٹھایا، وہ پھر جناب اس کا حال بھی دوبارہ بڑھے. عجیب مینٹل سی تیرا چاچا. یہ فخریہ بات ہے. لوگ فخر سے اپنے ابا اجداد کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں اور سارے وہ تکبر بھرے ہوئے رشتے ہوتے ہیں. عاجزی والا کوئی نہیں سناتا. آج تک آپ کو کسی نے سنایا کہ ہمارے چچا جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق تھے کہ فلاں موقع پہ گئے تو ان کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں نے زیادتی کی، لیکن وہ خود معذرت کر کے اٹھے اور پوری زندگی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے. وہ کہتے تھے چلو وہ واقعی بلا دیں. نہیں، یہ کوئی نہیں بتائے گا. اس کو تو لوگ، مطلب میں وہ پنجابی کا لفظ نہیں بولنا چاہتا، ایسے لوگوں کو تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں. یہاں تو جو بدماش ہوتا ہے نا، جو اپنا غصہ دکھاتا ہے، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا مینٹالٹی کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے. ٹاپ پرائرٹی ان کی اپنی رشتہ داریاں ہیں، خاندان ہے، اپنی رسومات ہے. اور اگر کوئی اس طرح روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے یار، انہوں کی کیڑی گلاں کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم تو شروع سے ہی پاگل ہے اس معاملے میں. میں اپنا آپ کو بتاؤں، اور میں تو ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتا اس معاملے میں کہ اگر کسی اپنے کی طرف سے زیادتی ہے فوراً کہنا، منہ پہ کہنا کہ تیری زیادتی ہے وہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وہ ماں باپ کامیاب سمجھے جاتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کو غلط کام کر رہا ہے نا، تو وہ ماں سب سے کامیاب ماں سمجھتی ہے جو اپنے بچوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور دوسروں کے ساتھ لڑ لیتی ہے اور دلائل کی روشنی میں زیر کر دیتی ہے محلے کی عورتوں کو کہ میرا بچہ تو بے قصور ہے، قصور تیرے بچے کا ہے. آپ نے آج تک کوئی ماں دیکھی ہے کہ بچے نے شرارت کی ہو اور گھر آئے، لڑائی ہوئی ہو اور دوسرے شکایت لے کے گھر آئے اور شواہد کی بنیاد پہ اسے پتا چل جائے کہ میرے بچے کی زیادتی ہے اور وہ اپنے بچے کو ڈانٹے؟ کوئی لاکھوں میں ایک ماں ہوگی. اور اگر کوئی ہوگی تو اس کا اپنا خامد ہی سے کہے گا یہ تو پاگل عورت ہے. خامد نہ بھی کہ اس کی ساز اس کے پیچھے پڑ جائے گی، یہ تو کیا کیتا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی نیکی کر رہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی مجھے پتا ہے کہ ہم اگر وہ غلط کام بار کر کے آ جائیں تو ہمارے ماں باپ تو ہمارا ایک لمحے کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے. چاہے غلطی دوسرے کی بھی وہ پھینٹی ماری لگتی تھی اور وہ پھینٹی کام آئی ہیں، قبلہ صحیح رہتا ہے. لیکن اگر آپ شہ دیں گے، اور میرے ساتھ کے لوگ تھے، میں آج ان کو دیکھتا ہوں جس طرح وہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ تمہارے ماں باپ کا قصور تھا. واقعی تم جب بچپن میں اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، مجھے یاد ہے کہ تمہاری ماں کس طرح تمہیں سپورٹ کرتی تھی، اس کو تو آپ نہیں کہہ رہے. اور تمہارا باپ اس وقت تمہاری پشت پہ کیسے کھڑا ہوا تھا، اس وقت لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا. لیکن اگر آج تمہارا مستقبل تمہیں دکھایا جاتا. حضرت وائل بن حجر کی، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور نبی اسلام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، بخاری مسلم میں ان کی احادیث ہے. ابو داؤد میں وہ کہتے ہیں سال بعد میں دوبارہ آیا کہ تاکہ حضور کی نماز دیکھوں کہ آپ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو اس تک وقت بھی حضور علیہ السلام ابھی رفع الیدین کر رہے تھے. پتہ نہیں چھوڑا کس ٹائم ہے، ان کو کون سی اطلاع آ گئی ہے. یعنی 8 ہجری میں بھی 9 ہجری میں بھی انہوں نے آبزرو کیا. یہ الگ سے ٹاپک ہے بھائی، ہمیشہ آپ نے رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنی سردیوں میں بھی چادروں کے اندر سے یوں ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین کرتے تھے، لیکن وہ ہاتھوں کو باہر نہیں نکالتے تھے چادر سے، چادر کے اندر ہی رفع الیدین کرتے. تو وہ دور سے کوئی دیکھ رہا ہو، میں نے اگر یوں چادر اوڑی ہوئی ہے اور میں رکوع میں جاتے وقت یوں ہاتھ اٹھاؤں گا تو وہ چادر سے باہر سے فیل ہو جائے گا. تو اس سے رفع الیدین بھی ثابت ہوا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اب چونکہ نماز کے لیے ہاتھ اٹھانا ایک عمل ہے نا، اس کے لیے نبی الاسلام نے اس چیز کو مشروع نہیں کیا کہ کسی نے چادر سے یوں ہاتھ باہر نکال کے پھر یوں رفع الیدین کرنا ہے. نہیں، وہ اندر سے بھی کر لے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی. تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے اگر کسی نے ماسک پہنا ہوا ہے اور اس کا منہ اتنا نہیں جکڑا ہوا کہ وہ بولنے سے بھی رہ گیا، پھر تو نماز نہیں ہوگی. کسی کے منہ پہ ٹیپ ہے یا بول ہی نہیں سکتا، تو وہ اتنے ڈھیلے ہوتے ہیں ماسک کے، اس میں آپ تلاوت کرتے ہوئے اپنے کان سنتے رہے تو آپ ماسک کی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات تو مساجد کے اندر اتنی قالین میں گرد ہوتی ہے، کئی لوگ تو کینٹ ایریا میں آپ دیکھیں، ڈی ایچ اے کے اندر، بیریا کے اندر بھی لوگ اپنے مسلح گھروں سے لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جتنی بار ہم مسجد کی قالین میں نماز پڑھ کے جاتے ہیں نا، کورونا تو ابھی شروع ہے، اس سے پہلے بھی وہ یوں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے. ظاہر قالین کی صفائی تو میرے بھائی ویکیوم کلینر کے بغیر نہیں ہوگی. جھاڑو سے تو اوپر آپ صاف کرتے ہیں، مٹی تو نیچے بیٹھ سکتی ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے، بھاری ہوتی ہے. اسی لیے آپ کبھی صاف سے صاف قالین بھی اٹھائیں تو اس کے نیچے دیکھیں بالکل بہترین پاؤڈر والی مٹی ہوتی ہے. منہ سے نہ مان لیے پاؤڈر، ایسے ہوتا بڑا بہت باریک ہوتا ہے، زبردست، ہاتھ لگاؤ اور بڑا مزہ آتا ہے. بالکل باریک چھنا ہوا پاؤڈر نیچے ہوتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جب آپ سجدے میں جا کے سجدے کی حالت میں اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اس وقت سانس آپ نے لیا نا، اوپر چڑھ جانا ہے اور کھانسی شروع ہو جائے گی. جن کو ڈسٹ الرجی ہے تو لوگ پھر گھروں سے ہی لے کے آتے ہیں.
بعض اوقات میں نے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ رومال باقاعدہ انہوں نے سجدہ گاہ کی جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی ڈائریکٹ سجدہ کیا تو ہمیں تو کھانسی شروع ہو گئی, چھینک آنا شروع ہو گئی. اچھا ویسے یہ سنت بھی ہے, صحیح بخاری میں ہے کہ نبی الاسلام کی ایک چھوٹی سی چٹائی تھی, خمرہ اسے کہا جاتا تھا, وہ آپ کی سجدہ گاہ والی جگہ پہ بچھائی جاتی تھی, اور جب وہ کچھ عرصے بعد میلی ہو جاتی تھی نا تو اس کو دھو دیا جاتا تھا. تو اس پہ امام بخاری نے یعنی باب باندھا ہے کہ چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز. اسی کے تحت اہل تشیع کا بھی موقف ہے نا کہ اگر ہم ایک سجدہ گاہ والی جگہ پہ اگر کوئی ٹکی رکھ لیتے ہیں, تو نبی الاسلام نے بھی سجدہ گاہ والی جگہ پہ ایک چٹائی رکھی ہوتی تھی کھجوروں کی چھال کی بنی ہوئی, تو اس پہ تو اہل تشیع کے نزدیک بھی سجدہ درست ہے. میرے نزدیک تو عام قالین پہ بھی سجدہ درست ہے. افضل یہی ہے کہ نیکڈ زمین پہ کریں, لیکن یہ بعض غالی شیعہ کا کہنا کہ نماز نہیں ہوتی ہے بغیر مٹی پہ یا زمین کی جنس کی چیزوں کے, یہ ان کا بہت غلو ہے. ان میں کئی علماء نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے. افضلیت تو ہم مانتے ہیں کہ اس میں ہے, میری الگ سے ویڈیوز اس پہ ریکارڈڈ موجود ہیں, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کورونا کے بچاؤ کے لیے اگر کوئی شخص ماسک پہن کے نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی بالکل درست ہوگی, اس پہ نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ بعض لوگوں کو یہ وہم لگ گیا کہ وہ کہتے ہیں جی ناک جو ہے نا جی وہ نہیں نیچے لگ رہا. بھائی سجدے کی اصل جو ہے ماتھے کا جمنا ہے, یا یہ ناک کی اس والی ہڈی کا لگنا ہے, وہ بھی آلموسٹ لگ جاتی ہے ماسک کی حالت میں نے خود کئی بار ماسک کے ساتھ نماز پڑھی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو اگر نہ بھی لگے تو یہ شرعی عذر ہے نا. جب میں نے بخاری سے بتا دیا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی پیٹھ پہ بھی سجدہ کر لیتے تھے, صفیں اتنی تنگ ہوتی تھی سجدے تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے مسجد میں رش کی وجہ سے, اور گرمی سے بچنے کے لیے پگڑی کے پیچ کے اوپر بھی سجدہ کر لیتے تھے, تو پھر تو باقی ساری چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں. تو اس کی اصل تو دین کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے, موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ یہ آج کل سردیوں میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے الگ ہے اور مقیم کے لیے الگ ہے. جو مقیم ہے نا, جو یعنی رہائشی ہے کسی علاقے کا, تو اس کو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, اوپر تلے 4 حدیث ہے, 639, 640, 41, 42. سیدہ عائشہ کے پاس ایک تابعی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں کہ نبی الاسلام نے موزوں کے اوپر مسح کی مدت کیا مقرر کی تھی. یہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں اسے خفین کہتے ہیں عربی میں, اور جو جرابے والے جو موزے ہیں ان کو ہم جرابین کہتے ہیں عربی میں. یہ دونوں سنت ہیں, جیسے پگڑی الگ سے سنت ہے, ٹوپی الگ سے سنت ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, ان کا وقت نبی الاسلام کے ساتھ زیادہ گزرتا تھا سفر و حضر میں, وہ تمہیں مدت بتائیں گے. اچھا, اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں, ان کو بھی کسی مسئلے کے اندر ایشو ہوتا تھا تو مولا علی سے پوچھتی. ایک تو یہ پتہ چلا. دوسرا, ان کے الفاظ دیکھیں کہ مولا علی کو مجھ سے زیادہ قرب حاصل تھا نبی الاسلام کا سفر و حضر میں. حالانکہ بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب ہی نہیں ہوتا, لیکن ان کی بات ٹھیک تھی, کیونکہ نبی الاسلام کی تو ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں, ٹوٹل 11. آپ ساری بیویوں کو سفر میں نہیں لے کے جاتے تھے, قرعہ اندازی کرتے تھے, کبھی کسی بیوی کا نام نکل آتا تھا, کبھی کسی کا. جیسا کہ وہ سیدہ عائشہ پہ جو افک والا مسئلہ ہوا تھا, جو تہمت لگی تھی برائی کی, اس میں سیدہ عائشہ ساتھ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ ام سلمہ ساتھ تھی. ہر موقع پہ ڈیفرنٹ بیوی کے نام قرعہ نکلتا تھا. لیکن سیدنا علی تو ہر سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے, سوائے ایک سفر کے جو تبوک کا سفر تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے, رو پڑے. آپ فرمایا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنا سکسیسر چھوڑ کے گئے تھے اس وقت کے لیے سیدنا ہارون علیہ السلام کو, تو میں اپنی امت پہ, عورتوں اور بچوں پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو سیدنا علی سے جب پوچھا اس تابعی نے, تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے, اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک ایک دفعہ وضو کر کے آپ یعنی موزے پہن لیں تو مسح کی اجازت مرحمت فرما دی. یعنی آپ نے فجر کا وضو کیا, اس میں تو آپ نے وضو میں پاؤں دھوئے ہیں نا, تو یہ تو نکل گیا بیچ میں سے. جرابے یا موزے پہن لیے, اب آپ زور میں بھی مسح کر سکتے ہیں, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, شام میں بھی, اور اگلے دن کی فجر میں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ والی فجر تو دھو کے آپ نے پڑھی تھی نا. پریکٹیکلی تو 24 گھنٹے کیسے پورے ہوں گے, یعنی وہ 5 نمازوں تک ہے کہ زور, عصر, مغرب, عشاء اور اگلی فجر. ہاں, فجر کے بعد آپ پھر موزے اتار کے آپ کو, اگر آپ مقیم ہیں, اگر آپ مسافر ہیں, پھر 3 دن 3 رات تک اگر آپ نے اس دوران وضو کرنے کے بعد موزے یا جرابیں نہیں اتاری تو آپ نماز کے لیے مسح کر سکتے ہیں. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ابو داؤد میں ہے, یہ ہر لوگ اپنے انداز سے مسح کر رہے ہوتے ہیں. مسح کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ سر کے مسح کے لیے پانی دیتے ہیں نا, تو دائیں ہاتھ میں آپ جرابوں یا موزوں کے مسح کے لیے پانی لیں گے, بائیں ہاتھ میں اسے گرائیں گے,
اور ہاتھ کو یوں کریں گے کہ یہ قطرے سارے ٹپک جائیں, صرف تری رہ جائے. سر پہ بھی صرف تری ملنی ہوتی ہے, سر دھونا نہیں ہوتا. جب تری رہ جائے نا تو دایاں جو پاؤں ہے اس کے اوپر والے حصے کا دائیں ہاتھ سے مسح یوں کرنا ہے پیرلل میں دونوں, اور بائیں سے بائیں کا. بعض اس کے لیے گیلا کر کے دونوں ہاتھ پہلے ادھر پھیرتے ہیں, پھر ادھر پھیرتے ہیں, نیچے سے بھی اوپر سے بھی. وہ تو سیدنا علی کا قول ہے نا ابو داؤد میں کہ اگر دین صرف عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں کے تلوے کا مسح کیا جاتا, لیکن شریعت حکم کے اوپر چلتی ہے, اس لیے حکم ہمیں یہ ہے کہ اوپر والے حصے کا آپ نے مسح کرنا ہے, دائیں سے دائیں کا, بائیں سے بائیں کا. تو یہ سنت ہے. اور یہ تو خفین کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں موجود ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. ایک موقع پہ میں نے آپ کو وضو کروایا, تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کی آستین بڑی تنگ تھی, یعنی ایسے اوپر نہیں ہو سکتی تھی, تو آپ نے اپنی وہ کرتا اتارا یوں کر کے, اور یہاں سے نا یہ بٹن کھول کے یہاں سے بازو نکال کے نا تو وہ دھوئے, اور پھر یہاں پہ بھی یہ بعض کا لوگوں کا تنگ ہوتا ہے تو وہ یہ اتنا ہی دھو لیتے ہیں ایسے کر کے, نہیں سر یہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں آپ کے موزے اتارنے لگا, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا. تو آپ نے موزوں کے اوپر یوں مسح کیا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو مشکات کی پہلی جلد میں یہ ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی. اور کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم وضو کر کے نماز کے لیے پہنچے تو آگے صحابہ کرام نے پہلی جماعت کھڑی کی ہوئی تھی, کیونکہ نبی علیہ السلام استنجا اور وضو میں لیٹ ہو گئے تھے. صحابہ کرام یہ سمجھے کہ بھئی نماز ہماری عصر کی نماز تھی, قضا نہ ہو جائے, تو مشورہ کر کے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ آگے کر دیا. عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع ہو گئے, ایک رکعت ہوگی, نبی علیہ السلام آگے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جب صحابہ کو اندازہ ہوا تو انہوں نے نا تصفیق کرنا شروع کر دی, یوں ایسے, یعنی اشارہ کرنا شروع کر دیا تالی کی آواز سے پتہ چل جائے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ تصفیق عورتیں کریں گی کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر اطلاع دینی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے مصلی چھوڑ دیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مصلی پہ ہی رہو, اشارہ کیا, وہ نماز پڑھاتے رہے. اس طرح کا واقعہ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر کے لیے آتا ہے, تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا مصلی پہ رہو, لیکن وہ نہیں رہے تھے, وہ پیچھے آ گئے. نبی علیہ السلام پھر مصلی پہ گئے, نماز پڑھائی. بعد میں آپ نے فرمایا تمہیں حکم دیا تھا, تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ تشریف لے آئے اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے. پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی, ابو بکر کی جگہ کون لے سکتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو جب نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو انہوں نے بھی صحیح کام کیا, انہوں نے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا, تو وہ نماز پڑھاتے رہے. نبی علیہ السلام کی ایک رکعت رہ گئی تھی, تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے اسلام پھیرا تو میں نے اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت کو پورا کیا. یہ پوری, اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس صحابی کے پیچھے نماز پڑھی. دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے, بلکہ دنیا نہیں سر, اس کائنات میں ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو, اور وہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر نے تو مصلی چھوڑ دیا تھا, اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, آپ نے خود آ کے مصلی سے مانگ لی. تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی صحابی کو تو اس میں بھی موجود ہے. پھر جامعہ ترمذی کے اندر آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا جورابین پہ مسا. اب یہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں موزے چمڑے کے ہونے چاہیے, چمڑے کے ہونے چاہیے, اور چمڑے والی حدیثیں لادا ہے, جرابوں والی لادا ہے. یہ جورب تو لفظ ہی عربی کا ہے, آپ جا کے عربی ڈکشنری میں لکھے جورب کہتے ہیں کپڑے یا اون کا ایسی چیز جو پاؤں پہ پہنی جاتی ہے, چمڑے کی ہونی ضروری نہیں ہے. البتہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ جراب موٹی ہونی چاہیے جس سے جسم باہر نہیں ڈھلکے. ہماری جتنی جرابیں یہ موٹی ہوتی ہیں, باریک جراب تو ہم کوئی پہنتے ہیں, وہ عورتیں گرمیوں میں شاید کوئی پہنتی ہیں جس میں جسم نظر آتا ہے, کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جسم ڈھانپا جائے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ جسم ننگی نظر آئیں گی. تو جسم ڈھانپنا ہوتا ہے نا مقصد, پاؤں کی سردی ڈھانپنے کا مقصد ہے نا کہ آپ موٹی جراب ہی پہنے. تو ہماری یہ جرابیں جتنی ہوتی ہیں نا چائنا کی یا پاکستانی, یہ موٹی ہیں, اور ان کے اوپر اگر آپ تری والا ہاتھ رکھیں نا تو پاؤں گیلے نہیں ہوتے. ٹھنڈک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن گیلے نہیں ہوتے. اور تری آپ نے وہ بھگو کے نہیں کرنی, میں نے بتایا وہ پوری صرف گیلا ہاتھ رکھ. اس کی حدیثیں ترمذی میں لادہ سے ہیں, اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک وہ روایت کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے, لیکن امام ترمذی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسح پہ اجماع ہے صحابہ کا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے. جو دیوبندیوں کی ابو داؤد ہے نا, اس میں انہوں نے نا لکھ دیا ہے کہ ہم بھی جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں, لیکن پبلک کو کہانی وہی کرائی ہوئی ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. پبلک کو جرابوں والے کو دیکھ لیں تو کوئی جاہل بندہ بھی ہو کہتا ہے اینا تے ہوتے نہیں ہوندا جی مسا, تو اس کو پوچھو بھی کدھر لکھا ہے, تو پتہ نہیں انہوں نے بھی بزرگوں کو سنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں, تو بزرگ فرما کے لکھ کے ٹوڑ گئے جے,
اور امام ترمذی نے کمال کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مرض میں فوت ہوئے, جامعہ ترمذی میں جرابوں والی, امام ترمذی کو پتا تھا کہ جرابوں اور چمڑے کے موزوں کا جو فتنہ ہے نا وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. فتنہ سے مراد عربی والا فتنہ, پنجابی والا نہیں, آزمائش کی امت میں 2 رائے. تو امام ترمذی نے واقعہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے, مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں یہی والی, اور پھر ان پہ مسح کیا اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. یعنی میں قائل ہوتا ہوں اس بات کا کہ چمڑے کے موزوں کے علاوہ ان جرابوں, ان تک حدیثیں بعد میں پہنچی ہوں گی, لیکن جو پچھلے ہیں نا ان تک آج تک بھی ان تک پہنچ کے وہ توبہ بھی کر چکے. یہ کہتے ہیں نہیں حضرت تھوڑا ریویو کرو, ہو سکتا ہے تسی پہلے ٹھیک ہی کیا ہو گئے, کیونکہ تسی جو فرما دیتا ہے وہ تو چینج ہو ہی نہیں سکتا. نعوذ باللہ. یہ پروٹوکول تو نبی علیہ السلام کا ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں. مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے, وہ بےچارے وہ چمڑے کے موزے, اب جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ بےچارے کہتے ہیں کہ کیا کریں جناب, ہم 1 نمبر بڑا بوٹ لیں. چمڑے کا موزہ پہننے کے لیے تو آپ کو 1 نمبر بڑا بوٹ لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بڑی مصیبت انہوں نے لوگوں کے لیے. میرے بھی پاؤں مطلب سردیوں میں خراب ہو جاتے تھے, مجھے تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو کلپ بھی, آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں, جرابوں پر مسح اور امام حنیفہ کا رجوع, اس میں نے باقاعدہ وہ JPGs میں, وہ HD کیمرے میں وہ حدیثیں دکھائی ہیں. تو کبھی امام حنیفہ رجوع کر کے فوت ہو چکے, تسی ہن زندہ ہو, اللہ دے بندے ہو, تواڈے بزرگ جن کے اوپر آپ کا تکیہ تھا وہ توبہ کر کے فوت ہو چکے ہیں, آپ تو رجوع کرو. لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اب آفس میں لوگ جاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب ہم چمڑے کے موزے لیں تو 1 نمبر بڑا بوٹ لیں گے, پھر گرمیوں میں کیا کریں گے, گرمیوں کے علاوہ بوٹ لیں گے. مصیبت ڈالی ہوئی انہوں نے قوم کو. تو یہ جرابیں لیں جناب, بے فکر ہو کے جرابوں میں مسح کریں. ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑی سہولت ہے. فجر پڑھ کے پہن لیں, آپ اگلی فجر تک کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے جراب یا آپ نے موزہ پہننا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور جب آپ نے جراب اور موزہ پہن لیا, اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اب آپ اگلے وضو میں پاؤں نہیں دھوئیں گے بلکہ مسح کریں گے جس طریقے سے میں نے بتایا. لیکن اس دوران جراب یا موزہ اتار نہیں سکتے. ایک بندہ جراب چڑھا لے, اس کے بعد جرابیں اتار دے, جیسے ہی جراب اتاریں گے نا پھر زیرو ہو جائے گا کام. نا پھر نہیں آگے چل سکتا کام, کیونکہ جراب اتارتا ہی نا وہ وضو, اور آپ کا وہ والا وضو گیا جو جراب کے اوپر قائم تھا. اگر آپ نے مسح کیا ہوا ہے نا اس پہ, تو جراب اتارتا ہی وہ والا وضو ختم. اب آپ دوبارہ دھوئیں گے. اچھا آپ کو بتاؤں, حنفیوں نے ایک اور مسئلہ نکالا ہوا ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ جو موزے ہیں نا وہ خالی پاؤں دھو کے بھی پہن سکتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, سر اسی پیتو نا, یہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ صرف پاؤں دھوئیں, جرابیں پہن لیں, پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں, اور جب وضو آئے تو آپ مسح کر لیں. یہ انہوں نے غلط